حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنات کو قابو میں کرتے تھے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا کیا ماجرا ہے؟ اور کیا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیع و عریض دسترخوان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمارے اس اہم موضوع کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے باوجود کہ جلیل القدر نبی اور عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد آزمائشوں سے گزارا۔ ایک مرتبہ آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی جس میں اسم اعظم کندہ تھا کنیز کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیووں کا بادشاہ حمود لیس وہاں آ گیا اور کنیز سے انگوٹھی چھین کر تخت شاہی پر بیٹھ گیا۔ انگوٹھی امور سلطنت کے لیے مہر تھی جو احکامات پر لگائی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور آپ جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک ناگ ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ کوئی مسافر ہے، گھر پر دستک دی تھی، میں نے کہا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے چلا گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا، آپ کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ حمود لیس قوم جنات میں سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے تخت پر قابض تھا۔ اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک گزرا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ شک دور کرنے کے لیے معاون حکومت نے بادشاہ سے توریت پڑھ کر سنانے کو کہا۔ حمود لیس توریت نہ پڑھ سکا۔ لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس کلام الہی سن کر وہاں سے غائب ہو گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریا کے کنارے کچھ لوگوں کو مچھلی پکڑتے دیکھا۔ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لگے۔ ایک مچھلی ان کے جال میں بھی آ گئی۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی سے مچھلی پکانے کے لیے کہا۔ مچھلی کا شکم چاک کیا گیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی۔ اس طرح چھینا ہوا تخت آپ کو واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان نہایت وسیع تھا۔ آپ کے لنگر خانے میں ہر وقت حلقت کا ہجوم رہتا تھا۔ آپ مخلوق کو کھانا کھلا کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک روز آپ کو خیال آیا، کہا اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے رب العالمین، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، اے سلیمان، روزی دینا میرا کام ہے، تم ایک وقت بھی مخلوق کو نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، خداوندے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا عطا کردہ ہے، اور اسی میں سے میں تیری مخلوق کو بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول فرما لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کے وسیع و عریض رقبہ پر اس دعوت کا اہتمام کیا اور جنات کو جنگل میں نہایت صاف اور شفاف فرش بچھائے اور مشرق سے مغرب تک اشیاء خورد و نوش لا کر جمع کرنے کے احکامات دیے۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کر ہوا میں معلق کر دے تاکہ ہر مخلوق اس دعوت میں شریک ہو سکے۔ 7 لاکھ دیگیں، بتایا جاتا ہے کہ 7 لاکھ وسیع و عریض دیگوں میں کھانا تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے دریا سے سر باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت طعام میں شرکت کروں، مجھے کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کھانا حاضر ہے۔ 7 لاکھ دیگوں میں پکایا ہوا کھانا ایک مچھلی کھا گئی۔ کھانا کھانے کے بعد مچھلی بولی، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا، میں نے ایک لقمہ کھایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سر بدسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، بلا شبہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ بے شک میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے موضوعات سے آپ کو اسلام کے بارے میں بہت آگاہی ملتی ہوگی، اور ایسے ہی اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔